یہ جو نشے کی کریونگ میں ہونا ہے یہ سکھی ہونا نہیں ہے، یہ بڑی دکھ والی بات ہے۔ یہ جو کریونگ ہے یہ بہت پریشان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے سب کو، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جتنی زیادہ محنت کرے اتنے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہماری دل کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی اور چین آ جائے گا۔ اور اس کی کئی شکلیں ہیں، غصہ کرنا بھی اس کی ایک شکل ہے۔ یہ جو اداسی ہے اور یہ جو ناراضی ہے اور یہ جو غصہ ہے، اس کے پیچھے اصل میں کیا ہے؟ کسی چیز کے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے نا، روٹ کاز کیا ہے پیچھے؟ نہیں، لیکن یہ جو غصہ آتا ہے یہ اصل میں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس غصے کے پیچھے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جیسے 2-3 دن پہلے آپ کو گھر پہ غصہ آ رہا تھا بہت، تو میں نے آپ کو بلایا، میں نے کہا 24 گھنٹے سوچیں، آپ کی کوئی دوائی چینج نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، آپ ذرا سوچیں۔ تو آپ نے 24 گھنٹے سوچا لیکن غصہ گیا نہیں۔ کل بھی بیٹھ کے آپ کافی غصے والی باتیں فیملی کے ساتھ کر رہے تھے۔ کیوں جی، ڈسکس ہو رہا تھا کہ غصہ ہو رہا تھا؟ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا۔ سچی خدا نو جان دینی ہے، سچی گل کرنی ہے، آپ بتا دیں۔ غصہ ہو رہے تھے، آپ بتا دیں کہ غصہ تھا یا وہ کچھ لاجک تھی؟ اچھا، لیکن آج یہ غصے میں نہیں ہے، آج یہ غصے میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ چاکلیٹ کھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح ان کو غصے کے خلاف دوائی ملی تھی نا، دوائی ایکسٹرا ملی نا صبح، تو اس کے بعد آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں، 2 گواہیاں ان کی ہیں، تیسری گواہی میری ہے، چوتھی آپ کی گواہی ہے۔ دیکھیں، اکیلا نہیں، ہم سب آپ ہی کے تو دیوانے ہیں، آپ ہی کے تو ساتھ ہیں۔ لیکن اس بات کو بھی تھوڑا سمجھیں کہ یہ جو ہم غصے کرتے ہیں اس حالت میں جب نشے کو چھوڑے ہوئے کچھ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غصے ہوتے کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد ایسے ہی ہر چیز پہ غصہ آتا ہے۔ غصہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے، نکلتا کسی اور چیز پر ہے۔ بھلی جس کو وہ کہہ رہے ہیں، یہ کریونگ ہے، اور یہ کتنی شکلیں اختیار کرتی ہے۔ کبھی کبھی بے شمار رنگ دکھاتی ہے اپنا یہ جو کریونگ ہے، اور اس میں کبھی ہم دوسروں پہ بلیم ڈالتے ہیں، کبھی ہم غصے کر کے دکھاتے ہیں، کبھی ہم دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی رن اوے کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ جب ہم اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ جو اشاروں کو سمجھا کریں، اشاروں کی زبان کو سمجھا کریں۔ پیشنٹ پہلے اشاروں کی زبان میں جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو ضرور سمجھا کریں، اس کی بر وقت مدد کیا کریں۔ یہ ایک بیماری ہے، ہم کسی خرابی یا کردار کی خرابی کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، ایک بیماری کے حوالے سے بات کر رہے۔ اور اگر آپ کے نوٹس میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ کو سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ اگر چپ ملی ہے اس کو، کہ چپ صرف اتنی تھی کہ علاج میں حصہ لیا، میڈیلین نہیں تھا جو کہ کامیابی پہ ملتا ہے جب کوئی سال نشہ نہیں کرتا، 2 سال نشہ نہیں کرتا، 10 سال نشہ نہیں کرتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چپ جو ہے یا یہ جو ٹریٹمنٹ سرٹیفکیٹ ہے یا جو ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہے، یہ چھپا کے رکھنے والی چیز ہے؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ چھپا کے رکھنے والی چیز ہے تو آپ کراس چیک کر لیں، گوگل پہ جا کے کراس چیک کر لیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، نشے کی بیماری کا اگر پوچھتے ہوئے مشکل لگتا ہے تو پوچھ لیں کہ کوئی بھی بیماری ہے تو اس کو کسی سے بھی چھپا کے رکھنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ پھر آپ پوچھیں کہ کیا نشے کی بیماری کا اگر آپ علاج کر رہے ہیں تو آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے یا چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ چھپا کے رکھنے کا مطلب کچھ اور ہے اور بتا کے علاج کرنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ کیونکہ جب اگر آپ کسی کو بتائیں گے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے تو کوئی آپ کو دعا دے گا کہ آپ صحت مند ہو جائیں، اللہ آپ کو صحت یاب کرے،
اور اگر آپ اپنی بیماری کو چھپا کے رکھیں گے تو کوئی دعا بھی نہ دے سکے گا آپ کو. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو دنیا بھر میں علاج کرتے ہیں آخر ان کو بھی تو ان حقیقتوں کا پتہ ہے نا کہ معاشرے میں کیسے فیس کرتے ہیں. اگر آپ امریکہ چلے جائیں، پاکستان آ جائیں، انڈیا چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، کراچی، لاہور، کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی جس کا تعلق نشے کے علاج سے ہے وہ یہ مشورہ نہیں دے گا کہ آپ اس بات کو چھپائیں، کیونکہ چھپانے سے یہ بیماری صحت یابی کی طرف نہیں جاتی. تو یہ کتنی بری بات ہے کسی بندے کو یہ کہنا جو ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ بات کہنا کہ تم میرے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیل کر لو. لیکن کون سی چیز مجبور کرتی ہے انسان کو ایسی آفرز کرانے کے لیے؟ کون سی چیز؟ کریونگ مجبور کرتی ہے. کیونکہ وہ اپنے دل میں، اگر یہ کہا جائے کہ کوئی فیملی میں شادیاں ہیں تو اس کی اٹریکشن ہے، یہ شادیاں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ کیا ایسا ہے؟ اور اگر کریونگ ہی یہ مجبور کرتی ہے بندے کو کہ ترلے لیتا پھرے. ہمارے ہاں اور بھی پیشنٹس ہوتے ہیں، پیشنٹس کی ایک قسم ہے بلکہ، جو کہ ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے تو وہ ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم سے ٹاپ تک ہر ایک کو آفر کراتا ہے کہ میں آپ کو یہ دے دوں گا، یا میں آپ کو نوکری دلا دوں گا، یا میں آپ کو پیسے دے دوں گا. اچھا، جب یہ باتیں ہم یہاں سٹیج سے کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا تو برا لگتا ہوگا آپ کو، لیکن کارپٹ کے نیچے رہنے دیا کریں. کیا حال ہے جی؟ نہیں، کارپٹ کے نیچے نہیں رہنا. تھوڑی سی رنجش ہو جائے گی جب ہم ذکر کریں گے، اور پھر وہ رنجش ختم ہو جائے گی، پھر آپ سے ایک نئے تعلق کا آغاز ہوگا، ایک دوستی کا آغاز ہوگا، اور دوستی ہو جاتی ہے تو اصل علاج شروع ہوتا ہے. اور یہ بات سب کے سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان آخرکار دوستی کا آغاز ہونا چاہیے. آخرکار دوستی کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے اچھے علاج کی بنیاد پڑتی ہے، اور ہر ڈاکٹر اس دوستی کے آغاز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اگلے دن دوستی ہو جائے گی. یہ بیماری ایسی ہے، اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ہر فیملی میں ایک جیسے خیالات ذہن میں آتے ہیں. مجھے یاد ہے 20 سال پہلے ایک فیملی کو میں نے ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی، اور اس کتاب کا نام تھا کروشل کنورسیشن. اس کا نشے سے دور دور کوئی ذکر اس میں نہیں تھا، نشے کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس میں کتاب کا مطلب تھا کہ مشکل موقع پہ انسان ایک دوسرے سے بات چیت کیسے کرے، مشکل ٹاپک پہ بات چیت کیسے کریں. اس میں نشے کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو وہ کتاب میں نے ایک فیملی کو دی، اور اس وجہ سے کتاب دی کہ وہ 2 ہفتے کے لیے مجھ سے چھٹی مانگ رہے تھے. بچہ ان کا ہمارے ہاں تھا. 2 ہفتے کے لیے وہ چھٹی مانگ رہے تھے کہ ہم نے فرانس جانا ہے، پیرس میں جا کے تو ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں 2 ہفتے کے لیے چھٹی دے دیں. میں نے کہا ایک شرط پہ مل سکتی ہے کہ یہ 2 ہفتے آپ نے اس کتاب کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اور اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ آ کے مجھے سمجھا سکیں، تو یہ سمجھوں گا کہ 2 ہفتے ضائع نہیں ہوئے آپ کے. تو انہوں نے وہ کتاب رکھ لی، اور جب وہ 2 ہفتے کے بعد آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم نے کتاب کو بالکل چھیڑا بھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ ہوا یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارے جیٹھ اور ان کی وائف بھی تھیں، اور ہم ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کیا آپ ایک دوسرے کے کمروں کی تلاشیاں بھی لے رہے تھے اور ایک دوسرے کے سوٹ کیسوں کی تلاشیاں بھی لے رہے تھے؟ کہتے نہیں، میں نے تو اس کے اوپر خاکی کاغذ چڑھا کے اپنے سوٹ کیس کے کپڑوں کے سب کے نیچے اس کو رکھا ہوا تھا، لیکن 2 ہفتے کے دوران میری جرت نہیں پڑی کہ میں اس کتاب کو نکال کے کھول کے دیکھوں. اور اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے آپ کے جیٹھ کو اور ان کی وائف کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے کا کیا حال ہے اور بچہ کس دور سے گزر رہا ہے؟ کہتے ڈاکٹر صاحب پتا تھے سارے انہیں. اس کے باوجود ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جسے شیم کہتے ہیں، جو نشے کی بیماری کا حصہ ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری سے نجات حاصل کرنے سے پہلے آپ کو شیم سے نجات پانی ہوگی.
ویسے کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ شیم ہوتی ہے. دل کا دورہ کسی کو پڑ جائے تو وہ کاروباری حلقوں میں چھپانا چاہتے ہیں. اگر شوگر کی بیماری ہو تو وہ بھی نہیں بتانا چاہتے, یا کوئی بھی بیماری ہو تو لوگ ایک دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے, اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا, اس سے نقصان ہوتا ہے. اور ماہرین چاہے کسی بھی بیماری کے ہوں یا جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں, جو دانشور ہوتے ہیں, وہ کہیں بھی آپ کو مل جائیں وہ آپ کو سچ بولنے کے لیے کہیں گے. سچی بات ہے کہ سچی بات نہیں ہے کہ کہیں بھی دنیا میں جو ویل میننگ پیپل ہوں گے, جو اچھی قسم کے لوگ ہوں گے, جو بہتر قسم کے لوگ ہوں گے, وہ آپ کو جھوٹ کی بجائے سچ کی طرف راغب کرنا چاہیں گے. وہ آپ کو ہمیشہ یہ کہیں گے. اور جو ہم باتیں یہ کرتے ہیں, ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے آپ سے باتیں کرنے کے لیے. آپ اونچی جگہ پہ ہیں ہمارے لیے. ویسے تو ہم یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم اونچی جگہ پہ ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سچی اور کھری حقیقت یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے اونچی جگہ پہ ہیں. ہم تو آپ کی خدمت کی جگہ پہ ہیں نا. اور ہمیں یہ سچی باتیں کرتے ہوئے بعض اوقات بہت زور لگانا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی برا نہ منا جائے, لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ان کو کوئی نقصان ہو جائے گا, تو کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. لیکن ہمارے کام میں یہ مشکل ہے کہ ہم نے آپ سے دوستی بھی ڈالنی ہے اور آپ سے سچی کھری باتیں بھی کرنی ہے. اب یہ دو چیزیں آپس میں اکٹھے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم آپ سے سچی کھری بات, کڑی نکتہ چینی بھی کر دیں اور پھر آپ سے دوستی کے خواہش مند بھی ہوں. ابھی چند دن پہلے ہی مجھے ایک دن صبح اٹھا ہی تو مجھے ایک وائس میسج آیا جس میں ایک فادر نے مجھے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور تعریف کچھ کی. اور اس کے بعد کہا کہ پر آج میں آپ سے کوئی شکوہ کرنا چاہتا ہوں, آج میں آپ سے کوئی گلہ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ شکوہ یہ ہے اور وہ گلہ یہ ہے کہ اب آپ نے میرے بیٹے سے دوستی ڈال دی ہے اور آپ اس کا علاج صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. تو میں نے اس کے بعد پھر ان سے فون پہ بات کی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بس میں صرف تھوڑا جگانا ہی چاہ رہا تھا آپ. میں کہا میں سویا نہیں ہوا تھا, پر آپ نے مجھے جگانا اگر چاہے تو اچھا کیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے میرے بیٹے سے دوستی ڈال دی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں کہ جی اس کے یورین میں پازیٹیو آ رہی ہے مورفین تیسری دفعہ, اور آپ نے اس کو ری ایڈمٹ نہیں کیا. پر میں نے کہا میں نے اس سے بات تو کی ہے, میں نے اس سے بات کی ہے کہ آپ کا یورین پازیٹیو آ رہا ہے, آپ سیشن بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, اور کوئی فگر آؤٹ کریں طریقہ کہ ہم اس ندامت سے بچ جائیں. میرے دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تقاصر, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے ساتھ ان کی دوستی ہے, ہم واک بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور اس دوران مجھے 3 دفعہ پتہ چلا کہ ان کی رپورٹ پازیٹیو ہے, تو میں نے تینوں دفعہ ان سے بات کی کہ کوئی حل نکالیں. انہوں نے کہا میں حل نکالتا ہوں. اور وہ سیشن میں بھی آ رہے تھے اور یہ کام بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا کر رہے تھے, زیادہ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ جب پھر ان کو انڈور کیا ہے تو ان کو کوئی میڈیسن نہیں دی اور ان کو کوئی وڈرال نہیں ہوا, جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بیماری پہ قابو پانے کی کچھ کوششیں کر رہے تھے. اور ان کے والد جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ میں کوئی لاپرواہی برت رہا ہوں, جبکہ میں فکر مند تھا اور ان سے ذکر کر رہا تھا کہ دیکھو بھئی آپ کچھ رستے نکالو ایسے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں رستہ نکالتا ہوں. اور پھر میں نے ان سے دوبارہ بات کی, میں نے کہا دیکھیں آج میں آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں, اگر یہ پازیٹیو ہوگا تو میں آپ کو انڈور کروں گا فار اے ویک, لیکن آپ نے رستہ نکالنا ہے, ایسا رستہ نکالنا ہے جس میں میری عزت جو ہے اس میں اضافہ ہو, کمی نہ ہو. اور پھر میری باتیں ہوئیں کچھ تقاصر سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں میں پوری کوشش کر رہا ہوں. اور انہوں نے پھر وہ بندہ ایک ایکسکیوز بھی ڈھونڈتا ہے کہ وہ آپ بیمار ہو گئے تھے تو میں آپ کے ساتھ واک کرنی ختم کر دی تھی, کیونکہ آپ بیمار تھے تو میں آپ کے ساتھ روز مل نہیں رہا تھا, ہم واک نہیں کر رہے تھے, تو اس وجہ سے مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی. تو میں نے کہا نہیں, آپ نے ڈپینڈ نہیں کرنا کسی چیز پہ, مجھ پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرنا, آپ نے اپنے آپ پہ ڈپینڈ کرنا. اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور پھر کہا کہ اچھا مجھے ابا سے یہ شکایت ہے. میں نے کہا وہ ایک سیپریٹ بات ہے, آپ کو ابا سے یہ شکایت ہے
کرتے رہیے لیکن اس کو نشے کے ساتھ مکس اپ نہ کریں. ہمارے پیشنٹس اگر ایک یہ بات سمجھ لیں کہ نان ایشو کو ایشو کے ساتھ مکس نہ کریں. دیکھیں ایک ایشو ہے جو ڈرگ کا ایشو ہے, ایڈکشن کا ایشو ہے, ڈپینڈنسی کا ایشو ہے. ایک ایشو ہے جو گھر میں خرچے کا ایشو ہے, گلے شکووں کا ایشو ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, انہوں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا تھا, میرا خیال نہیں رکھا تھا. یہ الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو آپس میں مکس نہ کریں. اگر ہم نشے کی بیماری کو بالکل ایک الگ دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے تعلقات کو, اپنے گھریلو معاملات کو, دین کو, غصے گلے کو الگ دیکھنا شروع کر دیں تو دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. یعنی نشے کی بیماری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمارے کو گلے شکوے ہیں تو وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو کبھی کبھی ہاں جب سٹیج سے بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف اس ڈینائل کو توڑنا ہوتا ہے جو 1 to 1 نہیں توڑا جا سکتا. جس بندے نے میرے ساتھ دوستی ڈال لی, سمجھ لیں کہ وہ بندہ دل سے نشہ چھوڑنے کا پروگرام بنا چکا ہے, اب صرف فارمیلٹیز باقی ہیں. لیکن جس بندے نے میرے ساتھ دوستی نہیں ڈالی تو اس کا تو ابھی آغاز نہیں ہوا, کیونکہ یا تو کوئی بندہ نشہ کرنے والوں سے دوستی کرے گا یا نشے سے دوستی کرے گا یا میرے سے دوستی کرے گا. نیک نیستی بھی ضروری ہے اور پروسیس بھی ضروری ہے, نیک نیستی بھی ضروری ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں ایک اچھی زندگی. آپ کے ارد گرد سب کچھ ہے, آپ کے ارد گرد سب کچھ ہے جو شاندار ہے, اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں ایک اچھی زندگی. صرف ایک چھوٹا سا ٹرن لینا ہے, آپ نے اپنا رخ موڑنا ہے نشے کی بجائے بحالی کی طرف. تو مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے؟ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے, خاندان دے رکھا ہے, اولاد دے رکھی ہے, بیوی, ماں باپ, سارا کچھ ہے آپ کے پاس. اگر محرومی ہے تو اس نشے کی وجہ سے ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایسا کہ جس کی زندگی میں اس نشے کے علاوہ بھی کوئی بہت مسئلے ہوں. میں جانتا ہوں نا, آپ سب کو ایک ایک کو جانتا ہوں, آپ کی فیملی ہسٹری کو جانتا ہوں, اور میں کہتا ہوں دیکھو سب کچھ ہے لیکن یہ ایک جسے سوبرائٹی کہتے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے سب کچھ زیرو ہوا پڑا ہے. یعنی اتنا کچھ ہے پر اس کا کوئی افادیت نہیں ہے, کیونکہ اس بیماری نے سب گھر والوں کا آپ کے سمیت مزہ کرکرا کر رکھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ علاج میں ہوتے ہیں اور صحت مندی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو جو دوائیں آپ لے رہے ہوتے ہیں ان سے بھی تکلیف ہوتی ہے. حتیٰ کہ جب بندہ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو رات کو جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو صبح ہینگ اوور ہوتا ہے, تو کیا ہینگ اوور اس کو باز رکھتا ہے شراب پینے سے؟ تو ایک بری چیز کی تکلیف کو جب بندہ برداشت کر لیتا ہے تو ایک اچھی چیز کی تکلیف کو بھی برداشت کرنا چاہیے. یہ تھوڑا سا آپ سوچ لیں, آپ ورزش شروع کریں گے تو آپ کو کھلیاں پڑ جائیں گی, آپ کا جسم اکڑ جائے گا. اچھی چیزوں کے بھی کچھ چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, تو خوش دلی سے انہیں قبول کیا کریں. اور جب ہینگ اوور کا علاج یہ ہے کہ شراب پینا چھوڑ دیں تو کچھ دکھی ہو جائیں گے آپ. شراب چھوڑنے سے اداس ہو جاتے ہیں, شراب چھوڑنے سے بے چین ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اس کے علاج میں پڑ جائیں. اور یہ بہت آسان ہے, اپنے آپ کو دوبارہ سکھ کی پٹری پہ چڑھانا بہت آسان ہے, اور دنیا میں آسان ترین رستہ ہے جسے ہم کہتے ہیں پرنسپل سینٹرڈ. کوئی کام دنیا میں اس وقت ایسا نہیں ہے جس کے قواعد و ضوابط طے نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ کوئی وہاں دیکھیں کہ کوئی کھانا کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کے قواعد و ضوابط وہ آپ کو بتا دیں گے. ہر شے کے قواعد و ضوابط ہے, اور وہ جو قواعد و ضوابط ہیں وہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتے ہیں کہ اگلا سٹیپ مجھے کیا کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر ایک اینیمل ہے جسے قابو رکھنا ہماری ہی ذمہ داری ہے. باہر سے کوئی نہیں آئے گا جو ہمارے اندر کے اینیمل کو قابو میں کرے, اور یہ اینیمل ہے جو گھر میں فساد پیدا کرتا ہے, معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے اور ملکوں میں فساد کرتا ہے.
کیا ہم اپنے اندر کے اس اینیمل کو پہچان نہیں لیتے؟ ہمارے اندر ہمیں پہچان ہوتی ہے کیونکہ اس کو وہ عقل اور دانش نہیں ہوتی جو کہ ایک انسان کا زیور ہے. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.